شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا۔ سورہ احزاب کی 45، 46، 47 اور 48 آیات انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایہا النبی، یا یہ حرف ندا ہے، ایہا کسی کی تخصیص کے لیے بولا گیا، تو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، انا بے شک ہم نے، انا اور نون الف نا، انا یہ گویا کہ دو نون ہیں، انا بے شک ہم نے، ارسلناک، ارسل یرسل ارسال بھیجنا، پہنچانا، ارسال کرنا، ارسلنا ہم نے بھیجا، یعنی فعل ماضی ہے اور جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ ارسلنا ہم نے بھیجا ہے، کا آپ کو، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے یا پہنچایا۔ شاہدن، شاہد بطور اسم استعمال ہوتا ہے اور عربی زبان میں من یؤدی الشہادہ، یعنی شاہد سے مراد ہر وہ شخص جو شہادت کو، گواہی کو پہنچا دے یا بطور دلیل بیان کرے، برہان اور گواہی، یہ سارے معنی اس کے ملتے ہیں۔ تو شاہدن ہم نے، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، ہم نے بھیجا ہے آپ کو برہان بنا کر، یا ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہی دینے والا بنا۔ وَمُبَشِّرًا، بشرا یبشرو سے اسم فاعل ہے، مبشرًا مبشر خوشی، بشرا یبشرو سے اسم فاعل ہے مبشر، اور یہ خوشخبری دینے والا۔ بشرا خوشخبری کو کہتے ہیں، اور اس خوشخبری کو پہنچانے والا یا دینے والا مبشر ہے۔ وَمُبَشِّرًا اور خوشخبری دینے والا۔ نذیراً وَنذیراً اور نذیر یہ بھی بطور اسم استعمال ہوتا ہے جس کی جمع نذر آتی ہے، انذار کرنے والا، ڈرانے والا، خبردار کرنے والا۔ تو بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، واو اور داعین، یہ اصل میں دعا یدعو سے اسم فاعل ہے، دعوت دینے والا، بلانے والا۔ دعا یدعو، دعا اسی سے ہے نا، بلانا، پکارنا، تو داعی بلانے والا، داعین بلانے والا، پکارنے والا۔ الی اللہ، اللہ کی طرف، بِإِذْنِهِ، اذن اجازت کو کہتے ہیں، بِإِذْنِهِ اس کی اجازت کے ساتھ، یعنی آپ کو بلانے والا بنا کر بھیجا ہے اللہ کی طرف، اس اللہ کی اجازت کے ساتھ، یعنی آپ بلاتے ہیں تو اللہ کی اجازت سے۔ وَسِرَاجًا، واو اور سراجن یہ بھی بطور اسم استعمال ہوتا ہے، اس کی جمع سرج آتی ہے، مصباح جس کو ہم چراغ یا دیا وغیرہ کہتے ہیں۔ وَسِرَاجًا اور ہم نے آپ کو بنا کر بھیجا ہے چراغ۔ منیرن، منیر، انارا ینیر، انارا کسی چیز کا روشن ہونا، چمکتا ہوا ہونا، واضح ہونا، یہ اس معنی میں ہے۔ وہ منیرن اور ایسا چراغ جو چمکتا ہوا ہے، جو روشن ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اور ہم نے آپ کو داعی بنا کر بھیجا ہے، بلانے والا بنا کر بھیجا ہے اللہ کی طرف اس کی اجازت کے ساتھ۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اور آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ،
बशरा युबश्शिरु तबशीर बशारत खुशखबरी, व बश्शिर ये फ़ेल अमर है और खुशखबरी दीजिए, आप खुशखबरी सुनाएं, अल मुमिनीना मोमिनों को, बिअन्ना लहुम, मोमिनीन ये असल मोमिन की जमा है, मोमिनून आती है लेकिन चूंकि यहाँ पर ये इसकी नस्बी हालत है इसलिए वो वाव या से बदल गई। वो बश्शिरिल मुमिनीना, और आप खुशखबरी सुनाइए मोमिनों को, बिअन्ना लहुम बेशक है उनके लिए, मिनल्लाही अल्लाह की तरफ से, फضलन कबीरा। फضल ये भी बतौर इसम इस्तेमाल होता है, इसकी जमा अफदाल आती है। इसका माना होता है इसके दो तरह माने अरबी जुबान में किए जाते हैं। एक तो फضल का माना है अल इहसान इब्तिदान बिला इल्ला, यानी बगैर किसी वजह के किसी को इब्तिदा में ही उसके ऊपर एहसान कर देना, दे देना, ये फضल कहलाता है। और दूसरा माना इसका किया जाता है अज़ियादत अल इक्तिसाद, एक बंदे ने कोई काम तो किया है, उसका इवज़ उसको मिलना चाहिए, लेकिन जितना उसने किया है उससे और बढ़कर दे दिया जाए तो वो फضल है। तो अल्लाह कहते हैं आप मोमिनों को खुशखबरी दीजिए कि उनको अल्लाह की तरफ से फضलन कबीरा, उनके लिए अल्लाह की तरफ से है फضल कबीरन बहुत बड़ा, यानी अल्लाह जुल जलाली वल इकराम या तो ये है कि उनको उनके बगैर किए ही बहुत ज्यादा अता फरमाएगा, या ये है कि उनके अमलों को अगर अल्लाह जुल जलाली वल इकराम उनके अमलों पर भी देगा तो उससे बढ़कर उन्हें अता फरमाएगा। कबीरन ये भी बतौर इसम इस्तेमाल होता है, इसकी जमा किबार आती है, और कबीर इसका अरबी में तर्जमा किया जाता है ज़ू अहमियतिन ला युमकिन तगाज़ी अन्हा, ऐसी जो है वो अहमियत वाला या इतना ज्यादा वाज़े कि उससे नजर चुराई ना जा सके, यानी उससे इगमाज नहीं बरता जा सकता, उससे जो है वो ये नहीं हो सकता कि उसको आप नजरअंदाज कर दें। तो अल्लाह ताला देगा, इतना देगा कि वो कबीर बहुत बड़ा है, जिससे जो है वो इगमाज नहीं बरता जा सकता या जिससे नजर नहीं चुराई जा सकती। या इतना यानी जो छोटी सी चीज हो तो उसको इंसान नजरअंदाज कर देता है, लेकिन बहुत बड़ी हो तो बावजूद कोशिश के, ये चाहत के भी बंदा नजरअंदाज नहीं कर सकता, वो हर किसी को नजर आ रही होती है। तो अल्लाह का फजल है, मोमिनों को खुशखबरी दीजिए कि उनको उनके लिए अल्लाह ताला ने फजल कबीर जो है वो तैयार किया है। वला तुतिअल काफिरीना, वला और ना, तुति अता युतिउ इता, इताअत करना, कहना मानना, हुक्म बजा लाना, इस तरह के माने इस्तेमाल होते हैं। और ये फेल नहीं है, ला आया ना, ला तुति, ना इताअत कर तू, वला तुति और आप इताअत ना करें, आप कहना ना माने, अल काफिरीना काफिरों का। काफिरीन भी काफिर उनकी जमा है, काफिर की जमा काफिरून आती है, और चूंकि यहाँ पे उसकी नस्बी हालत है इसलिए काफिरीन हो गया। तो और काफिर काफरा यकफुरु से जमा इसकी काफिरून आएगी, और कुफार भी इसकी जमा आती है, जो अल्लाह पर ईमान ना रखे उसको काफिर कहते हैं। तो आप ना इताअत करें, ना कहना माने काफिरों का, वल मुनाफिकीना और ना ही आप जो है वो इताअत करें या कहना माने मुनाफिकों का। मुनाफिक नाफका युनाफिको से मुनाफिक इसम फाइल आता है, इसका मतलब होता है धोखा देने वाला। और इसके लुग़वी माने जो हैं, जिसका जाहिर बातन के बरक्स हो वो मुनाफिक है, यानी जाहिर कुछ है और अंदर कुछ छुपा हुआ है तो ये मुनाफिक है। तो या कह लीजिए कि एक बंदा ऊपर जाहिरी मोमिन है लेकिन अंदर जो है वो कुफर छुपाए हुए है, या ऊपर जो है मोहब्बत का इजहार है लेकिन अंदर जो है वो बुग़्ज़ है, तो ये सारे इस तरह के जो है वो मुनाफिकीन कहलाएंगे। वला तुतिअल काफिरीना वल मुनाफिकीन, और ना इताअत कीजिए काफिरों की यानी अल्लाह के नाम मानने वालों की, और ना ही मुनाफिकों की जो ऊपर से तो बड़ी मोहब्बत का इजहार करते हैं लेकिन हकीकत में बुग़्ज़ रखते हैं। वदा अज़ाहुम, व और दा ये असल में फेल अमर है, वादा यादाउ से, वादा यादाउ ये एक लफ्ज हम भी इस्तेमाल करते हैं अलविदा, ये उसी से है, वो अलविदा का लफ्ज जो इसी फाइल से निकलता है। इसका मतलब होता है छोड़ देना, तरक कर देना, और इसी से एक लफ्ज वदियत हम बोलते हैं ना, करते हैं ना, ये फलां को वदियत हुआ हुआ है, तो वादा यानी उसके अंदर छोड़ दिया गया है, उसके अंदर रख दिया गया है। तो वादा यादाओ का लफ्जी माना जो है वो छोड़ना है। वदा
اور یہ فعل امر ہے، واو اور ہے اور دال اور عین یہ اصل فعل ہے، وا اور دا چھوڑ دیجئے، ترک کر دیجئے، پیچھے ہٹ جائیے، ودا اذاہم، اذا یہ اسم ہے، بطور اسم استعمال ہوتے ہیں اذا، اور اذیت ہمارے ہاں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اذیت دینا، تکلیف دینا، ودا اذاہم، اور چھوڑ دیجئے ان کی تکلیف کو، ان کی اذیت کو۔ اس کو اذا جو ہے یہ اسم کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ضرر آتا ہے اور نقصان اور تکلیف۔ اور اسی طرح ایک لفظ ہم اپنے یہاں استعمال کرتے ہیں موذی، موذی جانور کہتے ہیں نا، یہ فلاں جانور جو ہے بڑا موذی ہے، کیا مطلب ہے؟ وہ اذیت دینے والا ہے، تو یہ اسی سے ہیں، ودا اذاہم، اور ان کی تکلیف سے صرف نظر کیجئے، چھوڑ دیجئے، ان کی طرف بالکل آپ التفات نہ فرمائیے۔ وتوکل علی اللہ، توکل یتوکل توکلا، یہ ہوتا ہے اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، اور اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا اور اس کے اوپر پورا اعتماد رکھنا۔ تو توکل یہ بھی فعل امر ہے، اور توکل کیجئے، بھروسہ کیجئے، اعتماد کیجئے، اللہ، اللہ پر، ان کی تکلیفوں سے صرف نظر کیجئے، ان کی طرف التفات نہ کیجئے۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ کے اوپر پورا اعتماد اور بھروسہ رکھیے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، وَكَفَى، کفا یکفی کفایہ، اس کا معنی ہوتا ہے کافی ہو جانا، اور عربی زبان میں اس کا بہترین ترجمہ کیا جاتا ہے حاصل بہ الاستغناء عن سواہ۔ کفا کا مطلب یہ ہے جس کے بارے میں آپ یہ خیال کر رہے ہیں، یا جس کو آپ کفا کہہ رہے ہیں، گویا کہ اس کے علاوہ ہر کسی سے آپ جو ہے وہ مستغنی ہو گئے، صرف اسی ایک کے ساتھ تعلق رکھا اور باقیوں کی ضرورت نہیں رہی۔ یعنی ایک بندے کے ساتھ آپ کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ آپ کی ساری ضروریات کو پورا کر رہا، کسی اور کی طرف آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ کفا، اور کافی ہو گیا، باللہ، اللہ کی ذات، وکیلن، وکیل یہ اسم بطور اسم استعمال ہوتا ہے، اس کی جمع وکلا آتی ہے، اس کا لغوی معنی حفاظت کرنے والا، کفالت کرنے والا، اور اسی طرح جو دوسروں کے کام کرتا ہے ان کے نائب بن کر۔ وکیل ہمارے ہاں بھی لفظ وکیل انہی معنی میں استعمال ہوتا ہے نا، یعنی دوسروں کا کام کرتا ہے، کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور بطور نائب ان کے کام جو ہے وہ انجام دیتا ہے، اور جس کا وہ وکیل ہوتا ہے یا جس کا وہ نائب بن رہا ہوتا ہے اس کو اس کے اوپر پورا اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے۔ تو وکیل، اور وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ اور کافی ہے اللہ بحیثیت تمہارا کام کرنے والا، یا تمہارے اوپر جو ہے وہ تمہاری کفالت کرنے والا۔ وکفا باللہ وکیلا، تو اللہ تمہاری حفاظت کرنے کے اعتبار سے اور تمہاری کفالت کرنے کے اعتبار سے تمہاری طرف سے کافی ہو گیا ہے، یعنی کسی اور کی طرف آپ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہماری حفاظت کرے گا یا وہ ہمارے جو ہے معاملات کے لیے آسانی کرے گا، نہیں، وہ اللہ ہی تمہارے لیے کافی ہو گیا۔ تو یہ تھی آج کی 3 آیات۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کے اندر خطاب براہ راست نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے، اور حقیقت میں یہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اس کے اندر بے شمار عبرتیں اور بے شمار اللہ تعالیٰ کی طرف سے دروس اور نصیحتیں جو ہیں موجود ہیں۔ میں دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں تاکہ ایک دفعہ دوبارہ اچھی طرح آپ دیکھ لیجیے۔ یا ایہا النبی، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ شاہدن کی عموماً مفسرین نے 3 طرح کی تفسیر کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں کس بات کے؟ کہ یہ جو شریعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو رہی ہے یہ حق ہے، اور اس کے سوا جو ہے وہ باطل ہے۔ گواہ ہے اس بات پر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں کہ وہ اپنی زبان سے اس بات کو بالکل لوگوں کے سامنے عیاں کر دیں کہ یہی حق ہے، اس کے علاوہ سب کچھ باطل ہے۔ اور دوسرا گواہ ہونے کا مطلب یہ ہے اپنی ذات میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے عمل سے لوگوں کو دکھا دیں کہ یہی حقیقت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور انہوں نے کر کے دکھایا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے سارے امور اپنی ذاتی زندگی میں جو ہے وہ کر کے دکھا دیے، اور اس کے اندر حقیقت میں جو کل آیت گزری تھی اس کی طرف اشارہ بھی ہے۔ یعنی نبی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا کے اندر جتنی ساری رسومات ہیں ان کو اپنے عمل سے توڑ کے جائے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے،
تو اپنے عملی اعتبار سے بھی آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ اور اسی طرح آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں، کل قیامت کے دن بھی اللہ کے سامنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ اللہ جو تو نے مجھے دیا تھا میں نے وہ اپنی امت کو جو ہے وہ پورا پہنچا دیا تھا۔ اور اس کی عملی تفسیر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو ہے وہ کر دی تھی۔ الا هل بلغت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو مخاطب کر کے فرمایا تھا یا آپ خبردار گواہ ہو جو کیا میں نے آپ کو بات پہنچا دی؟ تو سب نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دی۔ تو شاہدن آپ گواہ ہیں، یعنی آپ جو ہے وہ اپنے قولی اعتبار سے، عملی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے ہر زاویے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے دین کے حق ہونے کی گواہی دینے والے، ومبشرن اور خوشخبری سنانے والے ہیں، یعنی اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے آپ کو یہ شرف اور مقام ملا ہے کہ آپ جو بات کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ملے گا وہ یقینی اور حقیقی ہوگا۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی خوشخبری سناتے ہیں کہ آپ کو جنت ملے گی، آپ کو آسائشیں ملیں گی، آپ کے گناہ معاف ہوں گے، آپ یہ کریں گے تو یہ تو جو کچھ بھی ہے وہ یقینی اور حقیقی ہے، کیونکہ آپ کو منتخب کرنے والا اللہ کی ذات ہے اور انہوں نے آپ کو جو ہے وہ بشیر بنا کر بھیجا ہے، مبشر بنا کر بھیجا ہے۔ تو آپ کی طرف سے آنے والی جو بھی خوشخبری ہے وہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے۔ اب دنیا میں اور بھی بہت سارے لوگ جیسے دعوت دین کا کام کرنے والے ہیں، وہ اگر کسی چیز کی خوشخبری دیتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں دے سکتے، الا یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، کیونکہ اصل مبشر محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کی کہی ہوئی بات اگر کوئی بطور خوشخبری کسی کو بتاتا ہے تو صحیح ہے، اور اگر کوئی اپنے طور پر کسی کو کوئی خوشخبری دیتا ہے، جیسا کہ عموماً بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کام نہ کرو میرے ذمہ رہا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تو اس طرح کی باتیں یہ نبی کے علاوہ کسی اور کو کرنے کے لائق جو ہے وہ نہیں ہے۔ اصل خوشخبری سنانے والا صرف محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وَنَذِيرًا اور ڈرانے والا بھی، یعنی اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے جن جن عذابوں کا تذکرہ اور جن جن گناہوں کے اوپر مواخذے کا تذکرہ اور جو جو چیزیں اللہ کی طرف سے جن کے بارے میں خبردار کیا گیا ہے تو وہ بھی حقیقی طور پر وہی ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ وَنَذِيرًا اور آپ کو ڈرانے والا بھی بنا کر بھیجا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اور ہم نے آپ کو ایک داعی بنا کر بھیجا ہے، دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کا دعوت دینا صرف اللہ کے لیے ہے۔ إِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف آپ بلانے والے ہیں لوگوں کو اللہ کی طرف، یعنی کوئی بھی آپ کا کام، کوئی بھی آپ کا فعل، کوئی بھی آپ کا قول ایسا نہیں ہے جو اللہ کی رضا اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی خوشنودی کے بغیر ہو۔ ہر پکار، ہر دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں کو صرف اللہ کے ساتھ جوڑنے میں ہے، یعنی اور یہی وجہ ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دینے کا فریضہ انجام دیا۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ اور اس کے اندر بھی یہ آپ اپنی مرضی سے نہیں کر رہے بلکہ اللہ کا اذن اس میں شامل ہے، اللہ کی مرضی، اللہ کے اذن کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ اس کام پر مامور کیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اور آپ کو ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا گیا ہے، جیسے اندھیرے کے اندر چراغ جو ہے وہ لوگوں کے لیے مشعل راہ ہوتا ہے یا اس کے ساتھ اس کی روشنی میں جو ہے وہ کام کیا جاتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گویا کہ اس دنیا کے اندر لوگوں کو جو اندھیریاں ہیں، جو اندھیرے چھائے ہوئے ہیں، ان کے اندر اگر کوئی مشعل راہ دیکھنا چاہتا ہے تو وہ ہم نے آپ کو بنا کر بھیج دیا، اور آپ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جو ہے وہ اس مقام پر فائز ہو کہ اب وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے اس کو یہ مقام ملا ہو۔ یہ مقام اور مرتبہ صرف محمد الرسول اللہ کو ہے کہ جیسے دنیا کے اندر بے شمار قسم کے اندھیرے ہیں، شرک کا اندھیرا ہے، گمراہیاں ہیں، اور دنیا کے اندر جو ہے وہ دنیا کے اندھیرے ہیں اور مختلف چیزوں کے اوپر جو ہے وہ پردے پڑے ہوئے ہیں، ان میں سے اگر آپ کو کوئی صحیح روشنی ملے گی تو وہ محمد الرسول اللہ کا طریق ہے، اور وہ سراج بھی ایسا ہے منیرہ، سراجن منیرہ، وہ روشن اور چمکتا ہوا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ دنیا میں قیامت تک کوئی بھی وقت ایسا نہیں آئے گا جہاں اس کی تعلیمات کی روشنی جو ہے وہ مدھم ہو جائے گی، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ سراج منیرہ ہے، قیامت تک اس کی ساری تعلیمات، اس کی بیان کردہ حدیث اور اس کے جملہ عوامل جو ہیں وہ سارے کے سارے چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ اور اس کی تفسیر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بتائی ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں تم کو
چھوڑ کر جا رہا ہوں ایسے رستے پر جہاں کوئی اندھیرا نہیں ہے، لیلوہا کا نہارہا، اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ تو گویا اللہ کا یہ دین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کے اوپر رہ کر حقیقی روشنی اگر کوئی چاہتا ہے تو قیامت تک کے لیے سیدھا راستہ صرف جو ہے وہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور تابعداری میں آپ کو ملے گا۔ سراج منیرن آپ کو بنا دیا۔ وبشر المومنین، اور خوشخبری دیجئے مومنوں کو، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں کو خوشخبری دیجئے، ان کو بتائیے بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ بے شک اللہ کے طرف سے ہے ان کے لیے بہت بڑا فضل۔ اور اس کی بات ہم پہلے کر چکے، اللہ ذوالجلال والاکرام ان کو اپنی طرف سے بہت زیادہ عنایت کریں گے، یا انہوں نے اگر دنیا میں کچھ چھوٹے موٹے کام کیے تو ان کے اوپر بھی اللہ اتنا دیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے کہ اس سے جو ہے وہ آنکھ نہیں ماز برتے گی، بلکہ وہ سب کو نظر آئے گا کہ ہاں یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ کی عطا اور دین ہے کہ اللہ بے شمار اور یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر دیتے ہیں۔ اور دین کے اوپر استقامت، دین کے اوپر جو ہے وہ چلنا، اللہ کی باتوں کے اوپر جو ہے وہ استقامت کے ساتھ کھڑے رہنا، یہ وہ عمل ہے جس کا اجر اللہ تعالیٰ پھر ناپ تول کے نہیں دیں گے، بغیر حد و حساب، اور اتنا ہوگا جس کو فضل کبیر کہا جا سکتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے مومنوں کو خوشخبری سنائیے کہ ان کے لیے اللہ نے فضل کبیر عطا کیا ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور آپ کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجیے کسی بھی معاملے میں، یعنی دنیا کے بعض چیزوں کے اندر آپ یہ دیکھ کے کہ اس کے اندر جو ہے وہ کوئی سہولت ہو سکتی ہے، یا لوگ جو ہے وہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا نہ کریں، یا لوگ جو ہے وہ حق کے پیچھے ہاتھوں کرنا پڑ جائیں، یا بے شمار اس طرح کی چیزوں سے قطعاً آپ کو یہ وارننگ ہے، آپ کبھی بھی کسی کافر اور کسی منافق کی بات کو اوپر جو ہے وہ اعتماد نہ کریں، ان کی پیروی نہ کریں، اور وہ جو آپ کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں وَدَعْ عَذَاهُمْ، ان تکلیفوں سے بالکل آپ جو ہے وہ بے پرواہ ہو جائیں، چھوڑ دیں ان کو بکنے دو جو بکتے ہیں، کرنے دو جو کرتے ہیں، اور جو وہ تکلیفیں دیتے ہیں آپ کو، وہ چاہے زبان کے اعتبار سے ہو، چاہے جو ہے وہ پروپیگنڈے کے حساب سے ہو، چاہے جو ہے وہ ہاتھوں کے اعتبار سے ہو، یعنی اعمال کے احتیاط، کسی بھی صورت میں اگر وہ آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں تو آپ ان کو ایک سائڈ پہ کر دیجئے، یعنی ان کی طرف التفات نہ کیجئے، آپ اپنے مشن کے اوپر جو ہے وہ باقی رہیے۔ اور یاد رکھیے بہترین جو نظام ہے اللہ ذوالجلال والاکرام کا، اگر کوئی بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کا اصول یہی ہے کہ وہ ادھر ادھر سے آنے والی جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، یا مسائل کھڑے کرنے کے اور پروپیگنڈا، اور ہمیشہ جو بھی بندہ کامیاب ہوتا ہے تو اس کے پیچھے دنیا لٹ لے کر پڑ جاتی ہے، اس کو قطعاً کسی کے جو ہے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ حق پر ہے تو اپنے حق کے اوپر چلتا رہے، وہ یقیناً کامیاب ہوگا، اور وہ اسی سے ہی جو ہے وہ لیا جاتا ہے وَدَعْ عَذَاهُمْ، آپ ان کی تکلیفوں کو بالکل جو ہے وہ ان سے اعراض کیجئے، ان کو بالکل التفات نہ کیجئے، ان کو چھوڑ دیجئے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور بھروسہ اللہ پہ رکھیے، آپ کا اعتماد اللہ پہ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، لہذا آپ کا اعتماد جب اللہ پر ہوگا تو ان کو چھوڑ دیجئے۔ اعتماد تب بنے گا جب آپ کو یقین ہے کہ ان کا ایک ایک عمل اور ان کی ایک ایک حرکت وہ اللہ کل قیامت کے دن جو ہے وہ ان کی سزا مل کر رہے گی، یعنی اللہ کے ہاں اندھیر نگری نہیں ہے کہ دنیا کے اندر کوئی کسی کو جو ہے برا بھلا کہہ دے اور اللہ اس پر جو ہے وہ کوئی مواخذہ نہ کرے۔ تو آج اگر یہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں تو کل قیامت کے دن ان کو اس کا بھگتنا ہوگا، اور یقیناً جب انسان کو یہ اعتماد اور یقین ہو کہ انصاف ہوگا اور جو میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کا بدلہ ملے گا، تو پھر انسان جو ہے وہ بے پرواہ ہو جاتا ہے اور اس کی وہ تکلیف جو ہے وہ نرم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ کے اوپر بھروسہ کیجئے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ بحیثیت وکیل کافی ہے، یعنی وہ اللہ جب تم اس کے اوپر اعتماد کر لو گے تو پھر اس کے اوپر جب بھروسہ تمہارا ہو گیا تو اب وہ کارساز ہے، اب وہ کرے گا جو کرے گا، آپ کو اس کے اوپر جب معاملہ چھوڑ دیا ہے تو پھر وہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کبھی آپ کی محنت کو رائیگاں نہیں جانے دے گا، کبھی آپ کو ذلت نہیں دکھائے گا، اور کبھی دنیا کے اندر جو ہے وہ آپ کو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کرے گا۔ آپ ہر حال میں جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی سرخرو ہوں گے اور اللہ کی نظر میں بھی آپ بہت زیادہ کامیاب ہو جائیں گے۔ ان آیات میں ہمارے لیے بہت ساری، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، نصیحتیں ہیں۔ سب سے پہلی تو یہ کہ انسان کو اللہ ذوالجلال والاکرام کا بننے کے لیے مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ نبی سے بڑھ کر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اللہ کا برگزیدہ نہیں ہے،
اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ کی طرف سے شاہد مبشر نذیر اور سراج منیر تھے، اس کے باوجود بھی وہ مشکلات کا شکار ہوئے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے، جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا اللہ اس کو عطا بہت کرے گا۔ اب جب یہ آیات اتر رہی تھی اس وقت دنیاوی اعتبار سے کوئی خیال کرتا تھا کہ ان کو بہت ملے گا؟ اگر یہی نبی، اسی بات کے اوپر تو جو ہے وہ کفار پروپیگنڈا کرتے تھے کہ کہتے ہیں کہ اللہ بہت دے گا، اور کسی کو جوتا پہننے کے لیے نہیں، کسی کا کپڑا پہننے کے لیے، اور کسی کو کچھ نہیں۔ تو اللہ ذو الجلال والاکرام جو ہے وہ ان حقیر چیزوں اور تھوڑی چیزوں کا جو ہے وہ معاملہ نہیں کرتا ہے۔ اللہ کا اصل فیصلے جو ہیں وہ کل قیامت کے دن ہونے ہیں، اور جو دنیا کے اندر صبر کر لیتا ہے اللہ دنیا بھی اس کو دیتا ہے۔ اب دیکھو چند سالوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عروج بھی دیا، لیکن آخرت کا اصل مرحلہ ہے، اور اس کے اندر بہترین طریقہ یہ ہے کہ کفار اور منافقین ان سے ہمیشہ بچ کر رہو، یہ کبھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ ہمیشہ تمہیں جو ہے وہ خیر کا لبادہ اوڑھ کر، اچھائی کی جو ہے وہ باتیں لا کر، اور بظاہر اچھے جو ہے وہ نام دے کر ہمیشہ تمہارا برا سوچیں گے۔ ان سے جو ہے وہ دور رہیے، اور اگر کوئی تکلیف تمہیں اللہ کے راستے میں آئے تو اس کی پرواہ نہ کیجیے، اللہ کے راستے کے اوپر جاری و ساری رہیے۔ یقیناً وہ اللہ جس پر اعتماد کیا جاتا ہے وہ بہت زیادہ کافی ہے بندوں کو اللہ دنیا کی طرف سے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔